عبدالعزیز بن صہیب نے کہا، لوگوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فضیخ یعنی ملی جلی کچی اور پکی ہوئی کھجوروں کا رس جس میں خمیر اٹھ جائے کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے کہا، تمہارے اس فضیخ کے علاوہ ہماری کوئی شراب تھی ہی نہیں، یہی شراب تھی جس کو تم فضیخ کہتے ہو۔ میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر یہی شراب حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر ساتھیوں کو پلا رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، تمہیں خبر پہنچی؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، انس، شراب کے یہ سارے مٹکے بہا دو۔ اس آدمی کی خبر دینے کے بعد ان لوگوں نے نہ کبھی شراب پی اور نہ اس کے بارے میں کبھی کچھ پوچھا۔ عمر بن حارث نے کہا کہ قتادہ بن دعامہ نے انہیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کچی اور نیم پختہ کھجوروں کا خلیط یعنی پانی ملا رس بنایا جائے، پھر اس میں خمیر اٹھنے کے بعد اسے پیا جائے، اور جس دن شراب حرام ہوئی اس زمانے میں ان کی عام شراب یہی ہوا کرتی تھی۔ عبدالحمید بن جعفر نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا، مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جس میں اس نے شراب کو حرام کیا تو اس وقت مدینہ میں کھجور کے علاوہ اور کسی چیز کی بنی ہوئی شراب نہیں پی جاتی تھی۔ حضرت طارق بن سوید جعفی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب بنانے کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا یا اس کے بنانے کو ناپسند فرمایا؟ انہوں نے کہا، میں اس کو دوا کے لیے بناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دوا نہیں ہے بلکہ خود بیماری ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا کہ ابو کثیر نے انہیں حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب ان دو درختوں کے پھلوں سے بنائی جاتی ہے، کھجور سے اور انگور سے۔ جریر بن حازم نے کہا، میں نے عطاء ابن ابی رباح سے سنا، کہا، ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں اور کشمش اور کچی کھجوروں اور پختہ کھجوروں کو ملا کر مشروب بنانے سے منع فرمایا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا خمیر اٹھ جاتا ہے اور یہ شراب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حکیم بن حازم رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو زبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کشمش اور پختہ کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنایا جائے اور کچی اور تازہ کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنایا جائے۔ علی بن مبارک نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیم پختہ اور پختہ کھجوروں کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ، اور تازہ کھجوروں اور کشمش کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ، البتہ ہر جنس کی الگ الگ نبیذ بناؤ،
یحییٰ نے یہ بھی بتایا کہ ان کی عبداللہ بن ابی قتادہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔